الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ کی توحید کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا تھا. ساتھ ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ پوری دنیا کو بنانے والا اللہ ہی ہے اور پوری دنیا کو پھر ختم کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. انسان دنیا میں آیا، اللہ کی بے شمار نعمتوں سے فیضیابی حاصل کی، زندگی گزاری، پھر اس کی موت واقع ہوتی ہے اور ہوگی. ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی اور پھر اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کو اور بطور خاص انسان و جنات کو میدان محشر میں جمع کرے گا. اس قیامت سے متعلق لوگ شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہیں. اس کے علم سے متعلق اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی بخوبی جانتا ہے قیامت کب آئے گی. کفار و مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ بار بار قرآن مجید میں قیامت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور اس میں یہ بات بطور خاص بیان کی جاتی ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں بہت سے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی جا چکے ہیں، لیکن ابھی تک کسی کے دوبارہ لوٹنے کا یا زندہ ہونے کا کوئی امکان پیدا نہیں ہوا. اس کا ہمیں جواب چاہیے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو دوبارہ زندگی دکھائی نہیں دیتی ہے، سنائی بھی نہیں دیتی ہے. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. کافروں نے یہ کہنا شروع کیا کیا جب ہم مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد بھی مٹی میں مل جائیں گے، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، تو کیا ہم اور ہمارے آباء و اجداد کو زمین سے اور مٹی سے نکالا جائے گا؟ آئے دن اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ انسان جب قبر میں داخل ہوتا کچھ ہفتوں اور کچھ مہینوں کے بعد وہ انسان مٹی میں مل جاتا ہے. 2-4 سال کے بعد قبریں کھودی جاتی ہے تو اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا. پھر آپ کی جانب سے یہ بات کہ انسان کو اسی قبر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی.
لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، اسی کا وعدہ ہم سے بھی کیا جا رہا ہے اور ہم سے پہلے جو ہمارے آبا و اجداد گزر چکے ان سے بھی کیا گیا تھا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو محض پہلوں کی قصہ کہانی ہے۔ جس طرح ہمارے آبا و اجداد کو سنایا گیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، آج تک کسی کے بارے میں سنا نہیں گیا کہ وہ زندہ ہوا ہے۔ ہم سے بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جاؤ گے، مر جاؤ گے، مٹی مل جاؤ گے، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ہم اپنے زمانے بھی کسی کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھے نہیں ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے، صرف لوگوں کو سمجھانے اور بجھانے کے لیے اس قسم کی باتیں کہی جاتی ہے۔ یہی بات گزشتہ زمانوں بھی کہی جا رہی تھی، آج کے زمانے بھی کہی جا رہی ہے۔ اللہ نے یہاں پر اس کا کچھ جواب نہیں دیا، صرف یہ کہا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ روئے زمین میں سیر و سیاحت کرو، گھومو پھرو، پھر دیکھو کہ جرم کرنے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ مراد اللہ اس کے رسول کی بات جن لوگوں نے مان لیا وہ تو آرام و سکون سے ہیں یا طبی موت مر کے قبر میں جا چکے ہیں، لیکن جن لوگوں نے مجرمانہ ذہنیت کا ثبوت دیا اور جرم پر جرم کرتے چلے گئے، اللہ اس کے رسول کی مخالفت پر اڑے رہے، تو اللہ نے ایسے لوگوں کو عذاب سے دوچار کر دیا۔ ان کی بستیاں جا کے دیکھو، بستیاں کھڈر بنی ہوئی ہے، ان کے مکانات گرے پڑے ہوئے ہیں، ان کے نام و نشان تک مٹ گئے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر کچھ آبادی تھی، لیکن اب آبادی کا نام و نشان نہیں ہے۔ جا کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ یہاں پر آباد انسان تھے، انسانی آبادی پائی جاتی تھی، لیکن آج وہاں کچھ نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ باتیں بتلائی گئی ہے کہ اگر کفار و مشرکین کی جانب سے یہ شکوک و شبہات بیان کی جاتے کہ مٹی میں ملنے کے بعد دوبارہ زندہ انسان کیسے ہوگا، انہیں باضابطہ قرآن مقدس نے کھیت سے اگنے والے غلہ جات کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ دیکھتے ہو کسان بیج بوتا ہے زمین کے اندر، ایک مدت تک وہ زمین کے اندر بیج کا اتا پتہ رہتا نہیں ہے، اگر سوکھا پڑ جائے تو زمین کے نیچے وہ بیج دب جاتا ہے، پھر جب بارش ہوتی ہے زمین نرم پڑتی ہے، اس بیج کے اندر سے اخوا نکلتا ہے، کوپلیں پھوٹتی ہے، درخت نکلتا ہے، پھر اس کے بعد غلہ جات انسان اپنے گھر میں کاٹ کے لے آتے ہیں۔ تو تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ ہے، ایک بیج سے سینکڑوں دانے نکل آتے ہیں۔ ام انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ کھیتی تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ بظاہر کسان کھیت کو جوتتا اور کوڑتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، لیکن وہ انتظار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو وہ اللہ زمین سے غلہ اگا سکتا ہے۔ تو اگر اس اللہ نے زمین سے کہا ہم تمہارے پاس انسانی شکل میں مردہ کی صورت میں امانتیں پیش کر رہے ہیں، یہ امانت مجھے واپس آنی چاہیے، کیا زمین اللہ کے اس حکم کو نہیں مانے گی؟ جس طرح تمہارے سامنے غلہ اگ جاتا ہے، اسی طرح کل میدان محشر میں انسان اسی زمین سے نکلنا شروع کرے گا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے بجھاتے تھے تو لوگ آپ کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، آپ کا تمسخر اور مذاق اڑاتے تھے، اور آپ کے خلاف مختلف قسم کی چال بازیاں اور داؤ پیچ کیا کرتے تھے۔ آپ بھی انسانی تھے، انسان ہونے کے ناطے آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی، کرن محسوس ہوتی تھی، دل تنگ ہو جاتا تھا، تو قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر غمگین مت ہوئیے،
یا ان کی دل خراش جملوں پر غمگین مت ہوئیے، یا ان لوگوں پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے تو اس سے آپ غم نہ کھائیے۔ وَلَا تَكُنْ فِي شَيْءٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ لوگ جو آپ کے خلاف مختلف قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں اس پر آپ دل برداشتہ نہ ہوئیے، دل میں تنگی محسوس نہ کیجیے۔ کیوں؟ قُلْ عَسَىٰ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، دوسری طرف قوم کی جانب سے بار بار مطالبہ کرا دیا گیا، اے نبی اگر آپ سچے نبی ہیں ہمارے مطالبات پورے کیجئے۔ جس قیامت کی ہے، جس عذاب کی دھمکیاں بار بار آپ دیتے ہیں، اتنی مدت گزر جانے کے بعد نہ عذاب آتا ہے نہ قیامت آتی ہے، اگر آپ کے اختیار میں تو ظاہر کر دیجئے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہا کرتے ہیں وہ وعدے کا وقت کب آئے گا، اگر آپ سچے ہیں تو وعدے کی گھڑی لا دیجئے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ نبی اور رسول کی مخالفت کرو گے تو عذاب نازل ہوگا، ہم تو بہت دنوں سے مخالفت کر رہے ہیں، عذاب کہاں آتا ہے؟ یا آپ کہتے ہیں کہ قیامت برپا ہو جائے گی، وہ قیامت ظاہر کر دیجئے۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا ان سے کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، قریب ہے کہ تمہارے وہ بالکل قریب ہی ہو، تمہارے پیچھے ہی لگا ہوا ہو، اس میں سے بعض وہ عذاب جس کے بارے میں تم جلد بازی میں چاہ رہے ہو، کہ تمہارا بار بار مطالبہ ہوتا ہے وہ عذاب کہاں ہے، تم کو لگتا ہے کہ بہت دیر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب تمہارے قریب ہو۔ ردیف کہتے ہیں پیچھے بیٹھنے والے کو، جیسے آپ بیگ پہ چل رہے ہیں، دو آدمی ایک آگے ایک پیچھے، کتنا قریب ہے، کہ ہو سکتا ہے عذاب تمہارے اتنا ہی قریب ہوگا لیکن تمہیں عطا پتہ تو نہیں ہے۔ اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جنگ بدر کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی تو پتہ نہیں چل رہا ہے نا، کچھ ہی دنوں میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ جنگ بدر پیش آئی اور غزوہ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سردار تہہ تیگ کر دیے گئے۔ یہ بھی ایک عذاب ہے، کسی قوم کے سردار کو تہہ تیگ کر دیا جائے، یہ اس قوم کے لیے عذاب ہے، تباہی و بربادی۔ فرمایا قریب ہے، امید ہے کہ وہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اس میں سے بعض عذاب تمہارے بالکل ہی قریب ہوں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، یقیناً آپ کا رب تو لوگوں پہ بڑی مہربانی کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر اللہ کے عذاب کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، دیری ہو رہی ہے، تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ عذاب میں تاخیر اس لیے ہے کہ انسان کو سدھرنے کا موقع ملتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ابھی کسی کی زبان سے غلط بات نکلی ابھی دبا دیا، ابھی کوئی غلط حرکت کیا ابھی زمین میں دھسا دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ انسان کو سدھرنے کا اور سنورنے کا، اصلاح کرنے کا موقع دیتا ہے، اس لیے عذاب میں تاخیر کر رہا ہے، دیری کر رہا ہے۔ تو کہا کہ یقیناً آپ کا رب بڑا فضل کرنے والا ہے، انسان پہ بڑی مہربانی کرنے والا ہے کہ اسے موقع دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر و بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری پہ تلے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، یہ بھی یاد رکھیے، یقیناً آپ کا رب ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں ان کے سینوں نے اپنے اندر چھپا کے رکھا ہے، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ انسان کے دل میں کیا ہے اور انسان کی زبان پہ کیا ہے، ان تمام تر چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ انسان کے سامنے کوئی بھولا جاتا ہے تب انسان جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے، ابھی دل میں خیال گزرا اللہ اسے بھی جان رہا ہے، زبان سے کچھ نکالا اس کو بھی جان رہا ہے، دل میں چھپا کر رکھا اللہ اسے بھی جان رہا ہے۔ ہم کس کے خلاف کیا کارروائی کرنے آ رہے پتہ نہیں ہے، اس سے بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن عداوت و دشمنی اندر میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ہم آپ پر وشواس کرتے ہیں کہ ہمارے خیر خواہ ہیں، لیکن اندر میں دشمنی ایسی بھری ہوئی ہے کہ
اگر موقع ملے تو کچا ہی چبا جائے. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جن کو ان کے سینوں نے چھپا کے رکھا ہے, اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو اپنے اعضاء و جوارح سے اور جسم کے مختلف حصوں سے اور زبان سے جس کا اظہار کرتے ہیں. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آسمان میں اور زمین میں کوئی ایسی پوشیدہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی اس کھلی کتاب میں موجود نہ ہو. کچھ چیزیں ظاہر ہیں اور کچھ چیزیں پوشیدہ ہیں, وہ چاہے آسمان میں ہو چاہے زمین میں ہو. ہماری نگاہ میں وہ غائب ہے, یا ہماری نگاہ میں وہ دکھ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ساری چیزیں ظاہر ہے, جو پوشیدہ ہے وہ بھی ظاہر ہے, جو ظاہر ہے وہ بھی ظاہر ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام غائب چیزوں کو اور ظاہر کی چیزوں کو کتاب مبین میں یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. اللہ کے رجسٹر سے یہ باہر نہیں ہے, ساری چیزیں وہاں درج ہیں. تو دنیا میں انسان کسی کو پوشیدہ سمجھتا ہے اور کسی کو ظاہر سمجھتا ہے, کسی کو چھپا لیتا ہے, کسی کو بیان کر دیتا ہے, لیکن کل میدان محشر میں وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی اس کتاب کی بنیاد پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کی شکل میں رکھی ہے اور جہاں ساری چیزیں درج ہیں. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اکثر الذي هم فيه يختلفون. یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل پر ان اکثر چیزوں کو بیان کرتا ہے جن کے بارے میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. بنی اسرائیل یہود و نصارہ, موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے دعوے دار اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے دعوے دار, ان دونوں کے پاس نئی الگ الگ کتاب ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس تورات ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس انجیل ہے. یہ لوگ آپس میں اختلاف بھی کرتے ہیں. اس اختلاف کا خاتمہ کیسے ہوگا, اس اختلاف کی وضاحت بھی قرآن کرتا ہے, اور اس میں جو صحیح ہے اس کی وضاحت بھی قرآن کرتا ہے. یہاں پر عیسائی صحیح ہے اور یہاں پر یہودی صحیح ہے, یہاں پر عیسائی غلط ہے, یہاں پر یہودی غلط ہے. ان چیزوں کی وضاحت قرآن کرتا ہے. اگر آپ قرآن پڑھیے گا تو یہود و نصارہ پر جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان کتابوں کی صحیح باتوں کی تصدیق بھی کرتی ہے کتاب یا قرآن, اور ان باتوں کی تکذیب بھی کرتا ہے قرآن جو اس کے اندر غلط لکھا ہوا ہے. کیونکہ تورات و انجیل تو آسمانی کتاب ضرور ہے, لیکن ان کے ماننے والوں نے اس میں اپنی جانب سے خرد برد کر دیا, کاٹ چھانٹ کر دیا, گھٹا بڑھا دیا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب پہ خاص کرم ہے کہ جب سے قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے نہ اس میں کوئی گھٹا سکا ہے نہ اس میں بڑھا سکا ہے, اور نہ قیامت تک کوئی انسان گھٹا سکتا ہے اور نہ بڑھا سکتا ہے. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور یقیناً یہ قرآن مومنوں کے لیے سرچشمہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یعنی اس قرآن سے انسان کو ہدایت و رہنمائی ملتی ہے, اور جو انسان اس قرآن کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر چھا جاتی ہے. گویا ہدایت بھی انسان پاتا ہے اور اللہ کی رحمتیں بھی حاصل کرتا ہے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم, یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرتا ہے. وہ اللہ غلبہ والا ہے اور بڑا علم والا ہے. یہود و نصارہ میں سے کون غلط ہے اور کون صحیح ہے, یا قرآن کے مقابلے میں یہود و نصارہ غلط ہے اور قرآن کے ماننے والے صحیح ہے, اس چیز کی وضاحت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. اور اللہ تو غلبہ والا بھی ہے اور اللہ علم والا بھی ہے. اپنے علم کی بنیاد پر اور اپنے غلبہ کی بنیاد پر اللہ ان چیزوں کی وضاحت کرتا ہے جس میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. تو صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مقدس کی شکل میں ہمیں عطا کر دیا. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا آپ اللہ پہ بھروسہ کیجیے. ایک جانب کفار و مشرکین آپ کی مخالفت کر رہے ہیں, دوسری جانب یہود و نصارہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں.
ہونا تو یہ چاہیے جس سر چشمہ سے یہود و نصارہ کے پاس تورات و انجیل نامی کتاب آئی ہے، وہیں سے آپ کے پاس قرآن مقدس بھی آیا ہے۔ تو جس طرح یہ لوگ اپنی اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہوا قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح جن کفار و مشرکین کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اللہ نے آپ کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے، ہونا تو یہ چاہیے یہ لوگ آپ کی بات مان کر اپنی اصلاح کر لیتے، لیکن مخالفت یہود و نصارہ بھی کر رہے ہیں اور مخالفت کفار و مشرکین بھی کر رہے ہیں۔ آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے گا تو نہ کفار و مشرکین آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ یہود و نصارہ آپ کو کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، یقین رکھیے کہ اللہ نے جو قرآن آپ کو دیا ہے بالکل مبنی پر حقیقت ہے، اور آپ اسی مبنی پر حقیقت کلمے کی بنیاد پر قائم و دائم ہیں اور اسی کی ترویج و اشاعت کرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ کو اپنے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا ہے وہ آپ کی تصدیق کر رہا ہے، جس اللہ نے آپ کو کتاب سے نوازا ہے وہ اس کتاب کی حقیقت کو واضح بھی کر رہا ہے۔ اس لیے آپ اللہ پر وشواس رکھیے، بھروسہ رکھیے، اور کسی مخالفت کرنے والے انسان کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اے نبی یقیناً آپ کسی مردہ کو سنا نہیں سکتے ہیں اور نہ ہی کسی بہرہ کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں بطور خاص جب وہ پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہیں۔ مردہ انسان ہے، کون سنائے گا؟ کہ جس طرح مردہ کو نہیں سنا سکتے اور جس طرح بہرے کو سنا نہیں سکتے، اور بطور خاص وہ بہرہ جو آپ کے قریب نہیں بلکہ پیٹ پھیر کے بھاگ رہا ہو۔ بہرہ تو بہرہ ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ زور سے بولیے گا تب بھی سمجھ میں نہیں آتا، اشارہ میں کوئی بات سمجھا سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی بہرہ ایسا ہو جو آپ کے پاس بھاگ بھی رہا ہو، آپ کو پیٹ دکھا رہا ہو، اس کو کیا آواز دیجیے گا اور کیا آپ کی بات وہ سنے گا؟ کہا یہ کفار و مشرکین در حقیقت جو آپ کی بات کو سنتے نہیں ہیں وہ مردہ کی طرح اور بہرہ کی طرح ہے۔ اب اس کے پیچھے اپنے آپ کو پریشان مت کیجیے، آپ کا کام تھا پیغام پہنچا دینا، پیغام پہنچا دیا، یہ مانیں کہ نہیں مانیں گے اب ان کی ذمہ داری ہے۔ یقین رکھیے گا یہ جس طرح قبر میں پڑے ہوئے مردہ کو نہیں سنا سکتے، اسی طرح یہ کفار و مشرکین بالکل مردہ جیسے ہو چکے ہیں، اب ان کو سنا نہیں سکتے، ان کا ضمیر مر چکا ہے۔ اور جس طریقے سے کوئی بہرہ آپ کے پاس ہو، بہرہ کے سامنے آپ بولتے رہیے، انہیں سناتے رہیے، ان کے کان تک آواز پہنچانے کی کوشش کیجئے، لیکن پورے طور سے بہرہ وہ سن ہی نہیں سکتے۔ اور بطور خاص وہ بہرہ جو آپ کو پیٹھ دکھا کے بھاگ رہا ہے، سامنے رہنے سے تو کچھ بات سنی جا سکتی ہے، اشارہ سے بتایا جا سکتا ہے، لیکن وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ رہا ہے، آپ کو پیٹھ دکھا رہا ہے، آواز کہاں سنے اور آپ کے اشارہ کہاں سے دیکھے؟ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ ان اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت کی راہ پہ نہیں لا سکتے، ان کے دل کا چراغ گل ہو چکا ہے، عقل کی بتی ان کی بجھ چکی ہے، یہ آنکھ ہونے کے باوجود دیکھنے سے محروم ہے۔ تو اندھا جو ہوتا ہے اسے کس طرح راستہ دکھائیں گے؟ ایک آدمی اندھا بھی ہے اور ایک آدمی بہرا بھی ہے۔ بہرا ہوتا ہے لیکن اندھا نہیں ہے، اشارہ سے راستہ دکھا دیجیے گا وہ دیکھ کے چلا جائے گا۔ ایک انسان اندھا ہے لیکن بہرا نہیں ہے، اسے بولیے گا دائیں ہو جائیے، بائیں ہو جائیے، سیدھا جائیے، وہ چلا جائے گا۔ لیکن ایک آدمی اندھا بھی اور بہرا بھی ہے، آپ اس کو دکھا بھی نہیں سکتے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے، اب ان کو سنا بھی نہیں سکتے۔ تو یہ کفار و مشرکین در حقیقت اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، آپ انہیں کہاں سے سنائیں گے اور کہاں سے راستہ دکھائیں گے؟ فرمایا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ تو انہی کو سنا سکتے ہیں
جو ہماری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یعنی آپ کی باتوں سے فائدہ اسی کو ہوتا ہے جن کے اندر ایمان لانے کا جذبہ ہوتا ہے اور فرما برداری کرنے کی توفیق ملتی ہے. اس لیے آپ کا کام ہے صحیح بات بتاتے رہنا. جو ایمان والے ہیں، جو مومن و مسلمان ہیں، وہ آپ کی باتوں کو سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن جو کفار و مشرکین ہیں وہ ذہنی طور سے اور فکری طور سے اور ظاہری آنکھ اور باطنی آنکھ دونوں اعتبار سے اندھے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ بہرے ہیں. اس مناسبت سے آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا. ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا اس کی ذمہ داری. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب ان پر بات ثابت ہو جائے گی، یعنی جب ان کے متعلق قرآن مقدس کا فیصلہ ہو چکا کہ ایمان اب لائیں گے ہی نہیں، اور قیامت کی گھڑی سامنے آ گئی، قیامت کے بڑی بڑی نشانیوں کے آنے سے پہلے پہلے انسان کو اختیار رہتا ہے توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو اصلاح رہنے کا. لیکن جب قیامت کی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، اب قیامت آنا ہی آنا ہے، اس اخیر وقت میں اگر کوئی انسان سوچے کہ اب ہم بدل جاتے ہیں، اس کے بدلنے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے جب ان پر اللہ کی بات صادق آگے کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ کی جانب سے ان کے دل پہ مہر لگا دی گئی کہ اب یہ ایمان سے محروم ہی رہیں گے، اس وقت میں اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم ان کے لیے زمین سے ایک چوپایا جانور نکالیں گے. تو کلمہم، یہ جانور ان سے بات کرے گا. قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، جیسے سورج کا پورب کے بجائے پچھم سے نکلنا، اس کے فوراً بعد زمین سے جانور نکلے گا. کون سے جانور کیسا ہوگا حدیث میں اس کی تفسیر نہیں ہے، قرآن میں اس کی تشریح نہیں ہے. بس ایک جانور نکلے گا جو بولے گا. کیسے بولے گا؟ بعض لوگوں نے کہا وہ بولے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا یا اکثر لوگوں نے کہا اس جملے کا کہنے والا اللہ ہے کہ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ہماری باتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، لیکن کل قیامت سے قریب قریب، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے پہلے چند آخری نشانیاں ظاہر ہوں گی. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ جانور نکلے گا اور بولنا شروع کرے گا. تب ان کو احساس ہوگا کہ ہم حق بات بولنے سے تو قاصر ہیں، جانور تو صحیح بات بول رہا ہے. فرمایا ہم ان کے لیے زمین کے اندر سے ایک جانور نکالیں گے، چوپایا جانور. تو کلمہم، وہ جانور ان سے بات کرے گا. جس طرح انسان آپس میں بات کرتے ہیں اس طرح وہ جانور انسان سے بات کرے گا. کیا بات کرے گا تفصیل نہیں ہے. بعض علماء نے کہا وہ بات یہ ہوگی ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں. میں بھی خود اللہ کی ایک نشانی، جانور بولے گا میں بھی خود اللہ کی ایک نشانی ہوں، اور اللہ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب آپ تیار نہیں اور قیامت برپا ہو گئی، اب کیا فائدہ ہوگا؟ جس طرح ایک انسان صحیح سالم ہے، اسے گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی الحمدللہ، لیکن ایک انسان بالکل مرنے کے قریب ہو چکا، غرارے کا عالم ہے، جھانکنے کا عالم ہے، اب تک کا معاملہ ہے، اب اسے غلطی کا احساس ہو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے. کہا انسان کی توبہ اس وقت قبول کی جاتی ما لم یغرغر، جب تک اسے جھانکنے کا عالم نہ ہو. اب جھانکنے کے عالم میں انسان توبہ کرتا، اس کی توبہ کوئی اعتبار نہیں. انسان کے ساتھ کس وقت کیسا معاملہ ہو جائے، اس لیے یہ کہا جاتا کہ غلطیاں تو انسان کی سرشت اور فطرت میں داخل ہے. بھول ہو جانا انسان کی فطرت ہے. اچھا انسان، اچھا گناہگار وہ ہوتا ہے کہ جس سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے. یہ نہ سوچیں کہ ابھی جوانی ہے بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. اب کسی انسان کو توبہ کی توفیق نہیں مل سکی یا وقت نہیں ملا، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ
کبھی کسی وقت بھی آ سکتا ہے. ابھی غلطیاں ہو گئی ہیں, ہمیں فوراً استغفار کر لینا چاہیے. پتہ نہیں 2-4 گھنٹے بھی زندہ رہتے ہیں اور غلطیوں سے ہم معافی تلافی کر پاتے کہ نہیں کر پاتے ہیں. اس لیے جتنا جلدی ممکن ہو سکے آدمی اپنی غلطی کی اصلاح کر لے. تو قرآن نے بعد تک کہا آج قیامت سے متعلق انسان انکار پہ تلا ہوا ہے. کل قیامت کی کچھ نشانیاں ایسی ظاہر ہو جائیں گی جس سے اب مانے بغیر چارہ کار نہیں ہوگا. لیکن اس وقت بھی انسان سدھرنا چاہے گا تو ان کے سدھرنے کا اعتبار نہیں ہوگا. اس لیے یہ سوچنا چاہیے من مات فقد قامت قیامتہ, جو انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. یعنی موت بالکل قریب لگی ہوئی ہے تو قیامت بالکل قریب ہے. کس وقت انسان مر جائے گا اسے عطا پتہ نہیں ہے. تو موت سے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے بڑی بات ہے, لیکن کب موت آئی کسی کو پتہ نہیں ہے. اس لیے جتنا جلدی ممکن ہو سکے انسان اپنی اصلاح کر لے اور اپنی غلطیوں کی تلافی کر لے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ عمل بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما. آمین.